اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Sharafat Afzal. Today we discuss the topic on course code 666566 پروگرام نمبر 2 کے اوپر ڈسکشن کریں گے. یہ یونٹ نمبر 2 جس کے اس سے پہلے ہم یونٹ نمبر 1 کو بریفلی ہم نے ڈسکس کیا. اس یونٹ میں بیسکلی ہم نے کورس کوڈ 6566 کے یونٹ نمبر 1 میں ہم نے یہ ٹاپک ڈسکس کیے کہ فائنینسنگ آف ایجوکیشن کیا ہے، گورنمنٹ فائنینسنگ کیسی ہوتی ہے، اس کے بعد اپارچونٹی کاسٹ کے بارے میں ڈسکس کیا، اس کے بعد ڈفرینٹ انٹائر جو ماڈلز ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کی. آج ہم جس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ فائنینسنگ آف ایجوکیشن ان پاکستان. یہ پاکستان کے کنٹیکسٹ میں ہے، یونٹ نمبر 2 پہ مشتمل ہے. یہ پروگرام اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورس کوڈ 6566 فائنینسنگ اکنامکس اینڈ فائنینسنگ آف ایجوکیشن 2 کے بارے میں. تو آئیے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. اس لیکچر کے اندر اگر ہم انٹروڈکشن میں جائیں تو we discuss the following entire topic in this lecture. First one is the budget. What do you mean by budget? The second topic in this lecture is financing. What is the differentiate between budget and financing? The third one, who pays for education? And the fourth one is the source of financing, a different source of financing utilized in the economy. And last one is the level of decision making, how we make a decision about educational progress. Let's start with budgeting. Budgeting as the process of preparing a plan of financial operation in a way to estimate the proposed expenditure a given period and proposed budget. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بجٹ جو ہے، بجٹنگ مین ایک پروسیس ہے فائنینشیل آپریشن کے لیے. اب بجٹ کے اندر ہمارے پاس بیسکلی 2 ہیڈ موجود ہوتے ہیں. ایک حصہ جو ہوتا ہے انکم کا ہوتا ہے، ریونیوز کا ہوتا ہے. The second one part of the budget is expenditure side. تو ریونیو سائڈ اینڈ ایکسپینڈیچر سائڈ، یہ جو ریونیو سائڈ ہوتی ہے بجٹ کی، یہ بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو بجٹ جو ہوتا ہے وہ 2 جگہوں پہ پریپیئر کیا جاتا ہے. ون از دا ہاؤس ہولڈ بجٹ اینڈ سیکنڈ ون از دا گورنمنٹ بجٹ. اگر ہم ہاؤس ہولڈ بجٹ کی بات کریں تو ہاؤس ہولڈ بجٹ کے اندر انکم آلریڈی جنریٹ کرنے کے بعد ایکسپینڈیچر کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے. بٹ ان دا کیس آف گورنمنٹ بجٹ، اس کے اندر انکم جو ہے وہ بعد میں جنریٹ کی جاتی ہے اور پلان کیا جاتا ہے فار دا انٹائر ایئر کہ ہم نے انکم کہاں سے لینی ہے اور کہاں پہ اس کو خرچ کرنا ہے. یعنی اٹس مین دیٹ ان سمپلی وی سے دیٹ کہ ہاؤس ہولڈ بجٹنگ میں ایکسپینڈیچر آلویز کم آفٹر انکم.
But in case of government budget, expenditure allocation, firstly we allocate the expenditure, and secondly the income generated from entire particular departments for the given period of time. اب بجٹ کو اگر ہم دیکھیں تو بجٹنگ کے اندر جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک سائڈ اس کی انکم سائڈ ہوتی ہے، ون ہینڈ انکم اینڈ سیکنڈ ہینڈ ایکسپینڈیچر. If our income and expenditure are equal, then our budget is called the balanced budget. If expenditure are greater than income, we can say that this is the budget deficit because our expenditure are more than our income. If expenditure is less than income, then we able to say that the budget is deficit, surplus. سو کسی بھی اکانومی کے اندر بجٹ جو ہے وہ سرپلس نہیں ہوتا ہے، آلویز بجٹ آلویز گوئنگ ٹو وارڈ دا ڈیفیسٹ. اس کی ریزن بیہائنڈ کیا ہے؟ بیہائنڈ دا ریزن آف دس what are the main causes that the budget is deficit? because کہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو ایوریج ایئر جو ٹارگیٹ ہوتے ہیں وہ بڑھا کے دینے پڑتے. if budget are surplus وہ پھر ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے بجٹ کو آلویز ڈیفیسٹ میں رکھا جاتا ہے. اور لیس ڈیولپ کنٹریز میں بجٹ آلویز بھی deficit. Over expenditure are more than income and non-developmental expenditure. Expenditure for the given period and propose a budget. Can be a budget can be briefly defined as the plan of activities in a time period relating to their cost to resource available. تو ایک پلاننگ کی جاتی ہے، ایک پلان ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ایک ٹائم پیریڈ کے لیے کہ جو کاسٹ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی کاسٹ لگے گی. تو بجٹ بیسیکلی بجٹنگ کی بات کریں تو ایک پلان ایکٹیویٹی ہے ٹو ایلوکیٹ دا فنڈ ٹو انٹائر ڈپارٹمنٹل. اب گورنمنٹ کا جب ہم بجٹ کی ڈسکس کرتے ہیں بجٹ کی بات تو گورنمنٹ کے بجٹ کے اندر ایکسپینڈیچر سائڈ اور انکم سائڈ ہوتی ہے. انکم کا جو سورس ہے مین سورس ہے وہ ٹیکسیشن ہوتی ہے. سیکنڈ اینڈ تھرڈ مین سورس منی پرنٹنگ آف نوٹس. پھر گورنمنٹ کے ڈفرینٹ انٹائر انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کو کما کے دے رہے ہوتے ہیں لائک وابڈا اسٹیل مل اینڈ SNGPL so on. These are the institutions which are giving a revenue toward the government. اور اگر گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر کی بات کریں تو گورنمنٹ ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر، نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر. اب نان ڈیولپمنٹل میں گورنمنٹ پینشنز دیتی ہے، سیلریز دیتی ہے. ڈیفینس ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کے which are two type of expenditure is exist in the government budget. One is the combat and non-combat expenditure. Combat expenditure government buying on like government buying different tanks, guns, warships. These are the combat expenditure. And non-combat expenditure government military expenditure on different entire soldiers. So وہ تو ایکسپینڈیچر نہ ہو گئے. اس کے بعد ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کے اندر ہمارے پاس ایک اور ایکسپینڈیچر جو ہوتے ہیں وہ ہیلتھ کے اوپر بھی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کرتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے ایجوکیشن کے اوپر بھی ایکسپینڈیچر کرتی ہے. تو یہاں جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ جو بجٹنگ ہے یہ ہم سورسز کو ایلوکیٹ کر رہے ہیں for the purpose of getting the education in the shape of higher education or primary or secondary education. Next.
फाइनेंसिंग। अब देखिए जब बजट की बात, बजटिंग का मतलब है हमने एक प्लान बनाना है, एक प्लान बन गया। अब फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है टू फाइनेंस, टू गिव अ इनकम टू इंटायर सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, टू गिविंग अ मनी। फाइनेंस का क्या मतलब होता है? टू गिविंग अ मनी in different sector of economy. Though 1984 is defined as the financing of education is concerned with such a question are summarized below. ये these question, after completing these question, then financing will be concerned and financing will be given to the education and so on. Now, these questions are listed in 11 question, and we uh, see that what are the main question. After these question, completion of these question, the financing giving to entire sector of government. Who pays for education? कौन education के लिए pay करता है? The first one question, first and foremost question in this slide is who pays for education, and the second question is that who benefit from the education. So if we giving a we discuss these question in detail next slides, but we giving a I give a clue who pays for education, because who pays for education? The government pays for education. Who benefit from the education? Society, the students, the people, the student who are getting admission in any institution, getting a benefit from the education. Who should pay? किसको पे करना चाहिए? What should be the method of paying? क्या मेथड है पेइंग करने के? कौन कौन से मेथड्स हैं? आया स्कॉलरशिप के थ्रू पे हो रहा है या कोई डिफरेंट और इंटायर सोर्स है जिसके थ्रू पे किया जा रहा है? हाउ शुड द क्राइटेरिया ऑफ इक्विटी एंड एफिशिएंसी? इक्विटी और एफिशिएंसी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. एफिशिएंसी मीन ability to doing work. Equity mean not equal distribution, but equity mean giving a some person who is most worst giving a more, and little worst giving a less, while met while paying for education. How should the student be financed? Student को कैसे finance किया जाए? ये भी एक question है. How much of the total resources of an economy should be devoted to education? कि इकॉनमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो एजुकेशन के लिए कितने विलिंग तौर पे दिए गए हैं. हाउ मच शुड बी met over the budget, and how much should be contribute from private source. बजट से कितने इदारों को फ़ायदा हो रहा है और प्राइवेट कंट्रीब्यूशन इसमें कितनी है. हाउ शुड एजुकेशन एक्सपेंडिचर बी डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. कि एजुकेशन को सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितने एजुकेशन के सेक्टर हैं जिनमें एजुकेशन एक्सपेंडिचर को एलोकेट किया गया है. हाउ शुड द एक्सपेंडिचर्स बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एजुकेशन में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, लाइक प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, या वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है. What can be alternative strategy for paying education? एजुकेशन के लिए इसको पेमेंट के लिए अल्टरनेटिव कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं, और डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है. तो दीज आर द 11 पॉइंट्स विच इज समराइज बाय डॉटे 1984 कि एजुकेशन को कैसे फाइनेंस किया जाए. वी डिस्कस दीज points in one by one on detail. Who pays for education? Who
pays for education? Research on the source of finance for education has been concerned with main two questions. दो क्वेश्चन रेज होते हैं जब इसके ऊपर फाइनेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर रिसर्च की गई, तो इससे दो क्वेश्चन जो हैं वो रेज हुए. फर्स्टली, हु पेज फॉर एजुकेशन. एक ये है कि एजुकेशन के लिए कौन पे करे, एंड सेकंड, देयर आर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, के कोई और सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट कुड बी exploit to enable the great share of nation resources to devote the education, or to redistribute the burden of finance more equitably between the individuals. तो यहाँ पे देखें कि जब एजुकेशन की बात हुई कि हु पेज फॉर एजुकेशन, तो जब रिसर्च की गई तो उससे दो क्वेश्चन रेज हुए. फर्स्टली कि एजुकेशन, हु पेज फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए कौन पे करता है. Basically, there are two persons involved in education. One is the government, another one is the students who getting education. And government pays for education, for better education of the students. And government give us students a subsidized level of education. Because अगर हम देखें तो institutions के अंदर जो different entire of professor जो working करते हैं, उनकी salaries more than the fees which student pays, उससे ज़्यादा ही होती है. उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं जो नेशन बिल्डिंग के लिए यूज़ किए जाएं, नेशन को बिल्ट अप करने के लिए, और ये इन सोर्सेज को कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि इक्विटेबली लोग इस सोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें. वर्ल्ड हॉल 1972 में. अब देखें जब पेज फॉर एजुकेशन की बात होती है तो उसके अंदर दो तरह के इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स. इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आर पे फॉर एजुकेशन, और इंडिविजुअल self finance is one and other hand. The institutions like federal government or provincial government pays for education. Okay. So individual mean a private owner, a firm which pay for education. We discuss here in Pakistan, education is generally financed by federal or provincial governments. एजुकेशन जो है वो फाइनेंस की जाती है जनरली या फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए पे करती है, और या प्रोविंशियल गवर्नमेंट लाइक के पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो पहले 18 अमेंडमेंट जो हुई है हमारे आइन के अंदर, उससे पहले एजुकेशन का जो सेक्टर था फुली फेडरल गवर्नमेंट के पास था. अब 18 अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन के सेक्टर को जो फाइनेंसिंग है उसको डिवाइड किया गया है इंटायर डिफरेंट जो पाकिस्तान के प्रोविंस हैं. वो हर प्रोविंस एजुकेशन की ऊपर अपने अपने तरीके से एक्सपेंडिचर करता है, लाइक केपी, पंजाब, सिंध एंड बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर. These are independent. These provinces are independent to pay for their education. So the question is raised, who pays for education? So education is generally financed by a federal government or
provincial government. Some education is also financed by private individuals. कोई एजुकेशन जो होती है, कुछ एजुकेशन वो प्राइवेट इंडिविजुअल फाइनेंस करते हैं बाय इंटरप्राइजेज सच एज इंडस्ट्रीज और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो भी इसमें अपना हिस्सा डाल देते हैं। जिस तरह रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है डिफरेंट मदरसाज हैं, देखिए वो भी एजुकेशन में इस्लामियात करवा रहे हैं। इस तरह इंडस्ट्रीज जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपने स्कूल्स वगैरह अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खोले हुए हैं और वहाँ पे उनके बच्चे एजुकेशन गेन कर सकते हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में अगर देखें तो मिनाजन कुरान एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है। इस तरह और डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वर्किंग कर रही हैं। दीज बॉडीज प्रोवाइड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर बाय डायरेक्टली, ये जो बॉडीज़ हैं ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं उनको डायरेक्टली पे कर रही हैं बाय द मीन्स ऑफ फीस और एंडोमेंट, या उनको फ़ी पे कर रही हैं या फिर उनको एंडोमेंट प्रोवाइड कर रही हैं और डायरेक्टली थ्रू टैक्सेस और रेवेन्यूज। Therefore, an analysis of educational finance must be made on basis of their financial flow and transaction at different level. तो जब ये फाइनेंस को देखा जाता है कि फाइनेंस किसको करना है तो इसके लिए फाइनेंशियल फ्लो और ट्रांजैक्शन देखी जाती हैं कि डिफरेंट लेवल पे। अब देखिए प्राइमरी लेवल पे फाइनेंस करने का इतना मसला नहीं होता है क्योंकि प्राइमरी लेवल जो होती है या मैट्रिकुलेट तक स्कूल्स में बच्चे एजुकेशन गेन करते हैं और स्कूल लेवल पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इतनी ज़रूरत स्कॉलरशिप्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ द कंपलसरी एजुकेशन और इसको फुली फाइनेंस स्पॉन्सर करती है गवर्नमेंट। लेकिन उससे आगे जब हायर एजुकेशन की बात की जाती है आफ्टर द ग्रेजुएशन तो वहाँ पे कुछ मामलात होते हैं, वहाँ पे फीस वगैरह ये वो काफ़ी एक्सपेंडिचर होते हैं स्टूडेंट्स के, तो वहाँ पे इन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए इन ये इंस्टीट्यूशन लाइक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट plays an important role to finance and to provide the better education for their children. Level of decision makers in financing of education. अब डिसीजंस जो मेकर्स होते हैं, जो एजुकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन स्पेशलिस्ट, उन्होंने डिफरेंट इंटायर कैटेगरीज को यूटिलाइज करते हुए वो ये फंड प्रोवाइड करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 4 कैटेगरीज और लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स इन फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन। तो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, एजुकेशन इकोनॉमिस्ट, जो उन्होंने इसको डिसीजन मेकिंग को 4 कैटेगरीज में लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो लेवल है उनका पहली कैटेगरी है सप्लायर्स ऑफ फाइनेंस। वो कहते हैं कि अगर देखें तो ये फाइनेंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि फाइनेंस की सप्लाई कौन से होती है, हाउस होल्ड्स, बिजनेस एंटरप्राइज, चैरिटीज। सो एजुकेशन की जो फाइनेंसिंग होती है उसका मेन सोर्स हाउस होल्ड होता है। देखें हाउस होल्ड जो है वो टैक्सेस भी देते हैं, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यूज आता है, हाउस होल्ड अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, वो फीस भी पे करते हैं, हाउस होल्ड चंदा भी देते हैं। तो एक हाउस होल्ड जो एक घराना है वो सबसे मेन सोर्स है। बिजनेस इंटरप्राइज, डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने स्कॉलरशिप्स बनाए हुए हैं वो। एंड चैरिटीज़ का मतलब होता है ज़कात, सदक़ात, अतियात। ये जो हैं ये फर्स्ट कैटेगरी में ये सप्लायर ऑफ फाइनेंस हैं, यानी ये फाइनेंस को सप्लाई करते हैं।
ایلوکیٹر آف فائنینس، فائنینس کی ایلوکیشن کون کرتا ہے؟ یہ جو ہاؤس ہولڈ ہیں، بزنس انٹرپرائزز ہیں یا چیریٹیز ہیں، یہ ایجوکیشن کو فائنینس کر دیتے ہیں۔ جب ایجوکیشن فائنینس ہو جاتی ہے نا، تو اب اس کو ایلوکیٹ کس کے پاس، کون ایلوکیٹ کرتا ہے؟ تو اس میں پھر فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ ایلوکیٹ کرتی ہے کہ ایجوکیشن کو کتنا پرسنٹیج دینی ہے، ہیلتھ کو کتنا دینا ہے، پرائمری کے لیے کتنا ہم نے بجٹ رکھنا ہے، سیکنڈری، ٹرشری، گریجویشن لیول، یونیورسٹیز کے لیے کتنا ہم نے فنڈ مختص کرنا ہے۔ پروونشنل گورنمنٹ اس نے کرنا ہے۔ فاؤنڈیشنز اینڈ ٹرسٹ یہ ایلوکیٹس کرتی ہیں۔ سپلائرز کون ہیں؟ ہاؤس ہولڈ، بزنس انٹرپرائز، چیریٹیز۔ اور ایلوکیٹرز کون ہوتے ہیں؟ جو بجٹ کو آگے لگاتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشنل گورنمنٹ، ڈفرینٹ فاؤنڈیشنز اور ٹرسٹ۔ اسپینڈنگ باڈیز، اسپینڈ کون کرتا ہے ان کو؟ پھر یہ بجٹ جو ہے یہ ایلوکیٹ ہونے کے بعد پھر یہ ڈفرینٹ جو ایجوکیشن کے ڈفرینٹ جو انٹائر لیئرز ہوتی ہیں، ٹیئرز ہوتی ہیں، ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا فرسٹ لیکچر میں کہ ڈویژنل سب سے پہلے ایڈمیسز ہوتی ہے، پھر ڈی ای اوز ہوتے ہیں، پھر ڈویژنل ڈائریکٹر ہوتے ہیں، پھر ڈی پی آئی ہوتا ہے، اور اس کے بعد ڈی پی آئی کے بعد جو ہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے۔ یہاں پہ اسپینڈنگ باڈیز میں سچ ایز ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، ڈی اوز، ڈائریکٹرز آف ایجوکیشن، ڈویژنل ڈائریکٹر، ڈی پی آئی، managers of private institutions of education who are the responsible for spending the money۔ وہ responsible ہوتے ہیں کہ یہ جو فنڈ جو پہلے سپلائی کیے گئے پھر ایلوکیٹ کیجئے ان کو spend کریں، and have no power to raise the funds or revenue themselves۔ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی ہے کہ وہ خود سے فنڈ جنریٹ کریں۔ فنڈ جنریٹ کرنا، ریز کرنا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، فیڈرل، پروونشنل گورنمنٹ اس کو یوز کرنا، اسپینڈ کرنا، اسپینڈنگ فار منی ان کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے۔ یوزر آف فنڈس، فنڈس کو کون کون سے ادارے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کو کیٹیگری وچ انکلوڈ دا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، all the education institutions and all other institutions امپورٹنگ ایجوکیشن، جو بھی ادارے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، جو ایجوکیشن دو لوگوں کو دے رہے ہیں، these are all the responsible for using these funds۔ ان فنڈس کو یوز کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اور so here we discuss that four playing an important role in financing the education. One is the supplier of finance, allocator of finance, spending bodies and user of funds۔ سورس آف ایجوکیشن فائنینس ان پاکستان، پاکستان کے اندر ایجوکیشن کو فائنینس کرنے کے لیے کون کون سے سورسز یوز ہوتے ہیں؟ نمبر 1، ایز آلریڈی مینشنڈ the main source of financing the education in Pakistan is the government grant۔ Other sources include the charities, fees and endowment۔ There is no education tax, but the government funds come from the revenues and tax released from the public। The government allocates the part of their funds for education۔ The source of financing education in Pakistan are federal governments, provincial governments, private organizations running in education institution and fees۔ تو یہ سارے جو ادارے ہیں، گورنمنٹ جو ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اس میں ایجوکیشن کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا، پھر بھی گورنمنٹ ڈفرینٹ سیکٹر سے ٹیکسز کلیکٹ کر کے ایجوکیشن کو پرائورٹائز میں رکھتی ہے اور ایجوکیشن کے لیے فنڈ پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو سورس آف فائنینسنگ آف ایجوکیشن ہے وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ، پروونشنل گورنمنٹ،
private organization running education institutions, and the last one is the fees. So these are the source of education in Pakistan. Who pays for higher education? ہائر ایجوکیشن کے لیے کون پے کرتا ہے؟ اب دیکھیں ہائر ایجوکیشن کے لیے ان پاکستان the universities and other institutions of higher education charge very small fees. دیکھیں ہائر ایجوکیشن کے اندر دیکھیں یونیورسٹیز وغیرہ جو گورنمنٹ سیکٹر پہ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ بہت مائنر سی فیس چارج کرتی ہیں، لیکن اب ان کے ایک ایک پروفیسر 2-3 لاکھ سیلریز لیتے ہیں، تو گورنمنٹ کا جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ جو یونیورسٹیز کے ایکسپینڈیچر ہیں مور دین یونیورسٹی ریونیوز. تو ہائر ایجوکیشن کے لیے کون پے کرتا ہے، یہ کوشچن ریز ہوتا ہے. ان پاکستان the universities and other institutions of higher education charge very small fees. پاکستان کے اندر یہ ہائر ایجوکیشن کے جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بہت کم فی لیتے ہیں which is generally do not represent the full cost of tuition. یہ تو ایک ٹیوشن جو ہے ٹیوشن کی فل کاسٹ بھی نہیں ہوتی ایک اسٹوڈنٹ سے جتنی فی لی جاتی ہے. Therefore the heavy expenditure on borne by government finance the current and development expenditure of the higher education, which include the medical, engineering, agriculture and other program. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے اور گورنمنٹ اس کو فائنینس کرتی ہے. کرنٹ فائنینس دا کرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے طور پر گورنمنٹ جو کرنٹ بجٹ سے فائنینس کرتی ہے چیزوں کو، جس میں جو میڈیکل کے شعبے کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، ایگریکلچر اور ادر. دا UGC also look at the academic program proposed by them. جو UGC ہے، جو یونیورسٹی جنرل کمیٹی ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ اکیڈیمک پروگرام کے لیے جو فنڈز ہیں ان کو پروپوز کیا جاتا ہے. پروپوز کرنے کے بعد پھر ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے کہ اتنے فنڈ ہمارے لیے چاہیے ہمیں، اینڈ پروپوز دیٹ دیز یونیورسٹیز reconsider such a program as are not likely to be efficient with respect to their cost benefit analysis. On another hand, the UGC encourage those schemes and programs that are estimated to be efficient with respect to input-output analysis and are also line in with the national objective higher education. Thus, the role of UGC is significant. تو وہ ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جو یونیورسٹیز کے اندر پروگرام کو دیکھ کے ان جو پروگرام اکنامک کے لیے جو ہماری سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل ہوتے ہیں ان کو یہ انکریج کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ فنڈ مہیا کیے جائیں، پرووائڈ کیے جائیں. تو اور جن پروگرام کی انپٹ اور آؤٹ پٹ انالیسس کیا جاتا ہے کاسٹ بینیفٹ سے، اگر وہ ایفیشینٹ ہیں، نیشنل آبجیکٹیو کو میٹ کرتے ہیں، تو ان کو دیز فنڈز آر پرووائڈ ٹو دوز انسٹیٹیوشن. ادروائز اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ایکویٹی اور ایفیشنسی، یعنی ایفیشنسی کو بھی دیکھا جاتا ہے اور پھر ایکویٹی کو بھی، کہ جو لوئر انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو بھی ایکولائز کیا جائے. تو دیز آر دا. اب دیکھیں ایکویٹی کا کیا مطلب ہے کہ ایک یونیورسٹی بلوچستان میں ورکنگ کر رہی ہے اور ایک یونیورسٹی اسلام آباد میں ورکنگ کر رہی ہے. تو جو بلوچستان والی یونیورسٹی ہے، اگر اسلام آباد والی یونیورسٹی کو بہت ہائی فنڈ دیے جاتے ہیں تو بلوچستان کو بھی اس کے نئی اور اباؤٹ دیے جائیں تاکہ وہ بھی اپنے ایکسپینڈیچر کو میٹ کر کے وہاں کے جو لیس ڈیولپ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ آ کے نیشنل لیول پہ اوپر سارے کینڈیڈیٹ کو کمپیٹ کر سکیں. تو یہ جو تھا who pays for higher education.
نان ٹیکس سورس آف فائنینسنگ ہائر ایجوکیشن، کون کون سے ایسے سورس ہیں جو ہائر ایجوکیشن کے لیے پرووائڈ کیے جاتے ہیں؟ سورس جو گورنمنٹ کے جتنے بھی سورس ہوتے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کے لیے پرووائڈ کیے جاتے ہیں وہ تو ٹیکسیبل ہوتے ہیں، وہ پہلے پبلک کے اوپر ٹیکس لگانے کے بعد ان کو فنڈس کو ایجوکیشن کے لیے ایلوکیٹ کیا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے نان ٹیکس، ٹیکس کے علاوہ کون کون سے سورس ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کو فائنینس کیا جا سکے۔ ان دا مڈ 1960s، 1960 کی دہائی میں The Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) organized a study group in economics of education۔ انہوں نے اس پہ ایک ڈسکشن کی۔ تو ادر دین جو سورس ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے گورنمنٹ کے علاوہ، we come across some misery organization like انجمن حمایت الاسلام who work for establishment of the institution of higher education in the country on the pattern of their علی گڑھ مسلم یونیورسٹی with respect to finance۔ تو یہ علی گڑھ یہ ایک آرگنائزیشن ہے انجمن حمایت الاسلام، یہ ورک کرتی ہے، اس نے اسٹیبلشمنٹ کیا ہے انسٹیٹیوشن کو ہائر ایجوکیشن کے لیے۔ The Islamia College of Lahore and Peshawar are the some of most well known example۔ اسلامیہ کالج لاہور بھی اور پشاور بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ On the pattern emerge some other graduate and postgraduate college run on the basis of their tuition fees, charities, endowments, government grant and finance from the trust۔ یہ بھی کچھ ادارے ہیں جو ٹیوشن فی بھی پرووائڈ کرتے ہیں، چیریٹیز اور گورنمنٹ گرانٹس وغیرہ۔ بٹ ود دا امپلیمنٹ آف دا نیو ایجوکیشن پالیسی 1972-80 all these privately run institution were nationalized۔ اب 1970s میں کیا ہوا تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ آ گئی تھی تو جتنے بھی پرائیویٹ ادارے جو ایفیشینٹلی ورک کر رہے تھے ان کو نیشنلائز کر دیا گیا۔ جتنے بینکس تھے اس وقت سارے بینک کو نیشنلائز کیا گیا، گورنمنٹ کی کسٹڈی میں رکھا دیا، انڈسٹریز کو بھی گورنمنٹ کی کسٹڈی میں رکھ دیا گیا، اور ڈیفرنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو چل رہے تھے ان کو بھی گورنمنٹ کی کیٹیگریز میں شامل کر دیا گیا 1972 میں۔ All the private nationalized and the government took over the responsibility of their finance with the result that this pattern of private finance of higher education was discouraged۔ تو پرائیویٹ جو فائنینشل ایجوکیشن کو ڈسکریج کر کے سارا کا جو ہے گورنمنٹ with the national policy adopted in 1978۔ however جب 1992 کی بات ہوئی تو بہت سارے پرائیویٹ جو گورنمنٹ ادارے پرائیویٹ ادارے ایفیشینٹلی ورک کر رہے تھے وہ جب گورنمنٹ انسٹیٹیوشن بن گئے اس کے بعد ان کی ورکنگ ایفیشنسی کم ہوگی، تو پھر اس کے بعد 1992 میں یہ جو ادارے ہیں سارے جو ورکنگ پراپرلی نہیں کر رہے تھے ان کو ڈی نیشنلائز کر کے پرائیویٹ کر دیا گیا۔ however some private colleges have started to emerge۔ انہوں نے شروع سے ہی بہت ترقی کی۔ even the institution of international repute namely the آغا خان میڈیکل کالج has been established in کراچی۔ جو آغا خان میڈیکل کالج جو کراچی میں بنایا گیا تھا will development finance provided by his highness پرنس ایکیا خان نے اس کو بنایا۔ and the student going admission to institution to under the international rate of tuition fees۔ تو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کی جو فی ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے مطابق ہے۔ why should government pay for higher education؟ گورنمنٹ کیوں ہائر ایجوکیشن کے لیے پے کرتی ہے؟ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایجوکیشن کے اندر میں نے پہلے آپ کو بتایا ون از دا کمپلسری نیسیسری ایجوکیشن، سیکنڈ ون از دا نان کمپلسری۔ میٹرک تک تو کمپلسری ہے اور گورنمنٹ نے اپنی نیشن کو بلڈ کرنے کے لیے گروم کرنے کے لیے لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے ایجوکیشن دینی ہوتی ہے which is called the compulsory education۔ تو فور گورنمنٹ why should government pay for higher education؟ گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن کے لیے کیوں پے کرتی ہے، یہ کویسچن ریز ہوتا ہے۔ The economic
arguments, economic arguments for government grant to education usually rest either on efficiency or equity grounds. गवर्नमेंट जो होती है या एफिशिएंसी बेस के ऊपर या इक्विटी के लिए सबको एजुकेशन देती है, गवर्नमेंट को इक्विटी रखते हैं. द एफिशिएंसी आर्गूमेंट्स फॉर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन फाइनेंस ऑफ एजुकेशन इज बेसिक ऑन द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स. तो एफिशिएंसी के लिए गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करती है फाइनेंसिंग एजुकेशन, ताकि वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करती है. गवर्नमेंट कहती है कि एवरी वन इज़ अलाउड टू सिट एंड गेटिंग द एजुकेशन. कोई भी बंदा है कैसा भी हो उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए. विच एडुकेट दैट मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विल अचीव अंडर द परफेक्ट कंपटीशन ओनली इफ द सर्टेन कंडीशन ऑन. अगर इनमें मोनोपोली की जगह एजुकेशन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन को लाया जाए तो उसकी वजह से एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हर बंदे को एक मौका मिल सकता है कि वो अपने जो नहीं अपनी गेटिंग जो नॉलेज है उसको एफिशिएंटली डिलीवर कर सके. इफ़ दीज कंडीशंस डू नॉट होल्ड, अगर ये कंडीशन कुछ कंडीशन है इसके लिए वो अगर होल्ड नहीं करेंगी तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर फेलियर आ जाएगा. अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करेंगी, कुछ कंडीशन हैं जो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, परीटो एफिशिएंट एंड परीटो ऑप्टिमल, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है. परीटो एफिशिएंट और ऑप्टिमल का मतलब है कि एफिशिएंट से ऑप्टिमल तक पहुंचने के लिए आपको किसी को वर्स ऑफ करना पड़ता है, लेकिन ऑप्टिमल पॉइंट में जाके आप सारे बेटर ऑफ हो जाते हैं. किसी को वर्स ऑफ आप नहीं कर सकते. अगर करेंगे आगे मूव करेंगे तो आपको मज़ीद लोगों को वर्स ऑफ करना पड़ेगा. So the condition which result in market failures are consumer ignorance. पहली कंडीशन ये है कि आप कंज्यूमर को इग्नोर कर दें, छोड़ दें. अगर एजुकेशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि आप सोसाइटी के अंदर से ऐसे स्टूडेंट जो एजुकेशन गेन नहीं कर सकते उनको छोड़ दें. तो वो पूरे स्टूडेंट को आप छोड़ दें, उनको एजुकेशन न दें, तो क्या पता उनमें से भी कोई ऐसा बंदा हो जो इंटेलिजेंट हो और आपने उसको मिस कर दिया. इसकी वजह से मार्केट फेलियर होती है. इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, दो तरह के इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हैं, एक वन एक्सटर्नल और इंटरनल. या आप एफिशिएंसी अपने इंस्टीट्यूशन से बिल्ट अप करें या फिर अदर देन ऑन इंस्टीट्यूशन के आप एफिशिएंसी को जनरेट करें, तो वो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होंगे. यानी और उसमें वेदर कंडीशन आ गई, किसी पड़ोसी मुल्क के अंदर कोई एजुकेशन ब्रेन ड्रेन आ गया, इसको देखें. तो ये भी अगर आप नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को नहीं देख के एजुकेशन देंगे, इसको मैंने लास्ट आपको लेक्चर में पढ़ा दिया है, तो आपकी एजुकेशन जो है वो मार्केट फेलियर में आ जाएगी. एक्सटर्नलिटीज़ इन प्रोडक्शन, अगर एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है कि एक्शन ऑफ वन टू पर्सन विच गिव हार्मफुल फॉर द अदर, तो अगर ये भी होगा प्रोडक्शन में तो इसकी वजह से भी मार्केट फेलियर हो जाएगी. यानी अगर प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर अगर एक्सटर्नलिटीज़, यानी जिस तरह के हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से एफिशिएंसी लो हो जाती है, तो दीज आर नॉट competing in the market and market going toward the failure situation. Public goods are those goods which are non-excludable and rival. वो goods जो easily access भी हों, access सिनेरियो में अवेलेबल हों और वो राइवल भी हों, आप उनकी एक्सेस भी कर सकते हैं और वो एक्सक्लूड भी ना हो, उनको आप छोड़ भी नहीं सकते हैं. कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं वहाँ पे कोई भी जाके एडमिशन ले सकता है. वहाँ पे कोई कैद नहीं है कि कोई किस मज़हब से है, किस तबके का है, कहाँ से आया है. तो ये दिस इज़ कॉल्ड द पब्लिक गुड्स. इनहेरेंट इम्परफेक्शन, ठीक है जी, ये भी एक है कि ये इम्परफेक्शन जो है इनहेरिटेंट आपको विरसे से मिली हो इन द लाइट. तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे, इन पर ध्यान नहीं देंगे, तो एजुकेशन की जो मार्केट है वो फेलियर की तरफ जाएगी.
اس کے علاوہ who pays for secondary education، وہ ہائر ایجوکیشن کی بات تھی، اب ہم سیکنڈری ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ with regard to secondary education in Pakistan is financed by liability of the provincial government۔ یہ ابھی ہائر ایجوکیشن کے لیے پاکستان میں ایک ادارہ بنایا گیا ہے جس کو HEC کہتے ہیں۔ وہ ساری یونیورسٹی گورنمنٹ اس کو فنڈ جنریٹ کرتی ہے اور وہ ساری یونیورسٹی کو پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ یونیورسٹیز جو ہے ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہیں۔ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے جو فائنینسنگ کی جاتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرتی ہے بلکہ پروونشنل گورنمنٹ کرتی ہے۔ The general pattern of financing in these institutions are quite different before 1972۔ 1900 سے پہلے جو پیٹرن تھا فائنینسنگ کا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ بفور دا امپلیمنٹیشن آف دا نیو ایجوکیشن پالیسیز، جو نئی ایجوکیشن پالیسی 1972 سے لے کے 1980 تک بنائی گئی، there was large percentage of secondary school that were run by the privately managed organization، کہ بہت سارے جو اسکول ہیں سیکنڈری اسکول ہیں وہ پرائیویٹ ادارے چلا رہے ہیں۔ These organizations succeed in getting their schools registered by government so that they obtain a percentage of their expenditure from the provincial government in the form of grants۔ تو یہ ادارے جو ہیں وہ گرانٹ کی شکل میں پروونشل گورنمنٹ سے فنڈ لے لیتے ہیں۔ The rest of expenditure were met by the income raised from the tuition and other۔ بہت ساری گرانٹ جو ہے جیسے اساتذہ کی سیلری ہے یا ادر ایکسپینڈیچر ہیں، بلڈنگ ایکسپینڈیچر ہیں، سارے کے سارے گورنمنٹ سے گرانٹ لیے جاتے ہیں پروونشل گورنمنٹ سے، اور ادر جو ہیں اس کے علاوہ کچھ فنڈ جو ہوتے ہیں وہ ٹیوشن فی سے بھی جنریٹ کیے جاتے ہیں۔ although there were some grievances among the teachers of these privately managed secondary schools, these schools share the responsibility with government for providing a finance this subsector of education۔ تو بہت سارے جو فنڈز ہیں وہ گورنمنٹ سے فائنینس کرائے جاتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ دیتی ہے، گرانٹس دیتی ہے، اور باقی جو فنڈز ہوتے ہیں وہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ وہ سب سیکٹرز کو بھی پرووائڈ کیے جائیں۔ Who pays for primary education؟ پرائمری ایجوکیشن کے لیے کون پے کرتا ہے؟ پرائمری ایجوکیشن ہیز آلویز بین فری ان پاکستان۔ پاکستان کے اندر پرائمری ایجوکیشن کو بالکل فری رکھا گیا ہے، اور یہ جو ہے